یہ بڑا اوکھا معاملہ ہے اور میں کہتا ہوں بھائی سرزمین پہ تو صوفیہ نے کرم ہی بڑا کر دیا. ہمیں قرآن و حدیث کا مفہوم ہماری زبان میں بڑا سادہ سادہ کر کے بتا دیا. بولے شاہ بولے تو کیا لکھتے ہیں؟ اب فرماتے ہیں اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھے. ہیں جی میں بٹاں میں جٹاں میں رائیاں میں پی ٹی آئی دا میں نون لیگ دا ہیں میں ایم ایس سی فزکس کی دی ہے میں یہ پڑھیا دا. انہوں کہنا جاؤے پر کول رکھ سارا کچھ سانو صرف ایک گل دا جواب دے مبعوث ہے میں کہ نہیں ہے باقی سانو نہ سنا. تو پی ٹی آئی دیں تو نون لیگ دیں تو بٹ ہیں تو جٹ ہیں تو گجر ہیں تو رائی ہیں سانو نہ گلاں سنا کوئی صرف ہے دس ما کنت تقول فی حق هذا الرجل دس کی کہنا سہنا کوئی اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. ہاں جے کسی نو اپنی جیولری دا وہم ہے کسی نو اپنے سونے دا وہم ہے کسی نو اپنے گھر دا وہم ہے کوئی ایسا سمجھدا کہ شاید میرے کپڑے بڑے برانڈ دے نے ہیں جی میرا موبائل بڑا قیمتی ہے سب ایتھے رہ جانا جی ککھ نہیں دے جانا ہے. خواجہ غلام فرید نے کہ کمال کر دیا فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی. وہ دیکھتے نہیں آپ اکثر سڑک پہ بندہ ٹریول کر رہا ہو تو کئی جگہ وہ آتے ہیں جنہوں نے وہ سڑکوں کے راستے میں ہی وہ کانوں سے گھر بنائے ہوتے ہیں وہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا ہیں کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ کوئی گرم ریت تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آون دا اور کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا. ہاں یہ سب مسافر ہیں بھائی ادھر. اگر کوئی میری بات کو یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دے نہیں ہے مولویاں دیا گلاں مولویاں اور کام ہی کوئی تو کیا بات ٹل جائے گی ہیں بات تو پھر وہیں رہے گی. ادھر بات یہ تیرے کہنے سے ریجیکٹ نہیں ہوگی نہیں مولویاں دیا گلاں نے مولویاں کام ہی اور کوئی ہے. یہ اس طرح کہنے سے حقیقت نہیں بدلنی کوئی حقیقت وہاں ہی رہنی. غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. اور یہ مایوسی نہیں ہے حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کہیں گے یار مولوی تو ڈراؤن ڈیا اور ڈرنا کا دے بھائی جڑا کام ہونا ہے وہ تو کیوں ڈرنا جو کام ہونا ہے اس سے کائے کو ڈرنا ہونا ہے بھائی ایک دن ہونا ہے. ہاں بس اتنا کرو کہ تیاری رکھو ڈرنا کائے کو ہو گیا. ہاں بس حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ نماز کی پابندی کرو ہیں جی. اگر مرد ہو تو داڑھی رکھو اگر بی بی ہو تو پردہ کرو دوپٹہ نہ چھوڑو. ڈرنا کائے کو حضرت ہوا موت سے. ڈرے تو وہ نا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول سے لو نہیں لگائی. جس نے لو لگائی اس نے کائے کو ڈرنا. اس کے لیے تو موت تحفہ ہے. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے. بھائی یہ نہیں ہمارا گھر کوئی بھی یہ تو اسٹے ہے بھائی. دیکھنا میرا گھر سیالکوٹ ہے میں آپ کے یہاں تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں. میں نے 3 تقریریں رات کو کرنی ہیں تو جب میں ہوں لاہور دل لا لا تو میری بے وقوفی ہے نا میں نہیں یہاں دل لگا سکتا. میرا عرضی سا اسٹے ہے میرا گھر لاہور ہے میرے بچے لاہور سیالکوٹ ہیں میری بیوی سیالکوٹ ہے بھائی میرا سارا کچھ سیالکوٹ ہے. میں ہمارا یہاں نہیں ہے. ہاں ہمارا بھی سارا کچھ جنت میں ہے حضرت. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اوے آخرت خیر والی بھی ہے تو ہمیشہ رہن والی بھی ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ. یعنی ہم نے رہنا دیکھو نا ہر ایک نے اپنے رنگ میں اس کو پھر پیر وارث شاہ بولے حضرت آپ فرماتے ہیں آج نچ دے نہ سسیے مور باغی. جناب ہم رات کو جو ہے نا بندو خان گئے ہم نے وہاں یہ کھایا. پھر جناب ہم ایم عالم روڈ گئے ہم نے وہاں پہ شاپنگ کی. پھر ہم بھئی یہی ہے نا ہمارے پاس اور کیا ہے. کدی میں بھی کسی نے کیا ہے کھلو کے جناب آج میں نے 1000 بار حضور کی ذات پہ درود بھیجا ہے کہیں. آج میں نے جناب 2.5 پارے قرآن کریم کی تلاوت کر لی. آج جناب میں نے اسراف بھی پڑھی آج میں نے چاش بھی پڑھی آج میں نے اوابین بھی پڑھی آج میں نے اتنی 1000 بار اللہ کو یاد کیا. نہیں یہ تو ہمارے کاغذوں میں ہے ہی کچھ نہیں. ہمارے کاغذوں میں تو یہی ہے بس. میں وہاں گیا میں نے جناب میں وہاں گئی میں نے پھر جوتی خریدی پھر میں نے جولری خریدی پھر ہم پیزا ہٹ پہ گئے ہم نے جا کے وہاں پیزا کھایا. یہی ہے ہماری زندگی میں اور کیا ہے یار کیا ہے ہماری زندگی میں ہے اور کچھ اس کے علاوہ ہے ہماری زندگی میں اس کے علاوہ. اس لیے پھر پیر وارث شاہ اس کا نقشہ کھینچتے ہیں. آج نچ دے نے سسیے مور باغی نالے پجن رباب تمبور اڑیے
اینا خام خیال دیاں خیمیاں دی ٹوٹ جانیاں ایک دن تنا بڑی ہے. ہاں کڑک کر کے حضرت ٹوٹنا ہے سارا کچھ. اور اسرائیل نے آ کے اس خواب سے جگانا ہے ہمیں. پھر ہم نے او میرا گھر میرے بچے ختم بھائی ختم سب ختم. چل میاں اگے لگ چل جا کے جواب دے. ہاں اور میں تو کہتا ہوں بھائی حضرت انسان کو پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے. ہم چل کی سمت نکل پڑے اپنے 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 چھوٹے سے معاملات ہوں ہمیں یاد ہے حضرت. بھائی میں بھی گھر والا ہوں, میں بھی بیوی بچوں والا ہوں, میں کو طنز نہیں کر رہا, میں تربیت کر رہا ہوں. میں جی ہمیں اتنا بھی پتا ہے کہ جناب اس کے ساتھ یہ میچ نہیں ہو رہا. بھائی میں بھی تو بازار جانا ہی ہے نا بوڑھی کو لے کے. میں آپ بھائی میں کوئی یہاں کو آپ کو لطیفے نہیں, میں تو تربیت کرنے آیا ہوں کہ یہ حضرت انسان اتنا سیانا ہے. ہماری بیویوں کو پتا ہے کہ یہ جوتی ساتھ میچ نہیں کر رہی, یہ جیولری ساتھ میچ نہیں کر رہی. اتنے ہم سیانے ہیں. ہم بندوں کو بھی پتا ہے کہ جناب اگر نیچے سوٹ ہی سرنگ کا تو اوپر ویسٹ کوٹ کی سرنگ کی ہونی چاہیے ہیں جی. لیکن پتہ نہیں حضرت ہمیں یہ کیوں بھول گیا. میری جو سیالکوٹ میں مسجد ہے نا, جس کا میں یہ آج جو مسکین خطیب ہے, سیالکوٹ کی امیر ترین مسجد ہے, ساتھ بالکل فیکٹری ایریا ہے, ٹھیک ہے جی. اور سیالکوٹ کی دوسری بڑی مسجد ہے. اور ہماری صرف مسجد کے ہال میں, پوری مسجد کی میں بات نہیں کر رہا, صرف مسجد کے ہال میں نماز سے 16 ٹن چلر چلتا ہے حضرت. اب 16 ٹن چلر چل رہا ہو تو ہال کتنا ٹھنڈا ہوگا حضرت ہیں. لیکن میں کیا دیکھتا ہوں حضرت, میں نماز پڑھا رہا ہوں 16 ٹن چلر چل رہا ہے جناب. ایک پچھو نمازی آئے گا پکھا, ٹھیک ہے جی, اللہ سردی لگ رہی ہوتی ہے, دوسرا پکھا, تیسرا پکھا, چوتھا پکھا, پنجواں پکھا. نماز ختم کرنے تک حضرت جی حال کے سارے پنکھے آن ہو چکے ہوتے ہیں. تو میں حضرت کتنی دیر بیٹھا تنہائی میں سوچتا رہتا ہوں. یہ جتنا حضرت یہ تقریباً اتنا ہمارا حال ہوگا, ٹھیک ہے جی, اتنا تقریباً ہمارا, میرے خیال سے تھوڑا زیادہ یا تھوڑا کم, اتنا ہمارا حال ہوگا. تو میں حضرت جی اپنے مصلے پہ بیٹھا کتنی دیر سوچتا رہتا ہوں, وہ بندیا وہ 16 ٹن چلر چل رہا اور پھر بھی تجھے اتنی گرمی لگتی ہے کہ تُو نے پنکھا آن کرنا. اور بندے اس قبر میں تیرا کیا بنے گا جہاں چلر تو دور کی بات, ایک پنکھی بھی نہیں ہوگی. کیا بنے گا تیرا اس قبر میں؟ تو نے کیا تیاری کی ہے اس قبر کے لیے؟ کی ہے کوئی تیاری ہے حضرت؟ کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ اتنا ہمیں پتا ہے کہ یہ جوتی میچ نہیں کر رہی, اتنا ہمیں پتا ہے یہ جیولری میچ نہیں کر. وہ قبر کو کیوں بھول گئے ہم حضرت, کیوں بھول گئے؟ نہیں جانا بھائی قبر میں تو بھائی پھر کیا کرنا ہے وہاں جا کے؟ وہ بھائی ایک گڑا ہوگا, اس میں ہمیں پھینک دیں گے, پھر اوپر جناب یہاں سیمنٹ کی سلیپیں لگیں گی, یہاں جناب لکڑ کے پھٹے لگیں گے حضرت, پھر اس کے اوپر یہ منو مٹی پھینک دیں گے حضرت ہیں جی. اور پھر کوئی 10 منٹ بھی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا. میں بات غلط تو نہیں کر رہا, 10 منٹ بھی کو کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا میرے, کہ نہیں بھائی ذرا دل لگ جائے قبر وچ, چلو کتے کھلو کے قرآن ہی پڑھیے, اوپر کھڑے ہو کے حضور کی نعت ہی پڑھ دیں, اس کا دل لگ جائے قبر. نہیں حضرت, نسندی کرنی ہے سارے ہیں. میاں محمد بخش صاحب فرما رہے ہیں, آپ فرماتے ہیں جاندی واری کیا ڈرونا بنیا, ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے, جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے. اس لیے حضرت جی اگر اتنا آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ نہیں میچ کر رہا تو بھائی پھر یہ کیوں بھول گئے؟ مجھے پتا ہے دیوانگی والا معاملہ نہیں رہا, لیکن یہ ایکٹنگ بھی ٹھیک ہے, ایکٹنگ ہی کر دو دیوانوں والی ہے. ہاں میں حدیث سنا بھی گا, ٹھیک. محبوب پاک علیہ السلام جلوگر تھے, صحابہ حضرت خدمت تھے. فرمایا میرے صحابہ میں سورہ الحاکم التکاثر کی تلاوت کروں گا, تو سن کے جس کو رونا آ گیا نا اس کے لیے جنت ہے. تو ظاہر ہے سورت بھی کچھ اس طرح کی ہے, الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. جو سورت کا اختتام ہے وہ تو بہت, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اور اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو پڑھے اللہ کے محبوب علیہ السلام, سنے صحابہ, تو پھر رونا نہ آئی. حضرت نبی پاک علیہ السلام نے تلاوت فرمائی, صحابہ میں سے ایک کثیر تعداد رو پڑی. کچھ تھے کہ کوشش کے باوجود بھی رونا نہیں آیا. اب وہ جن کو رونا نہیں آیا ان سب کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک صحابی عرض کرتے ہیں,
اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ نے فرمایا تھا میں سورہ الحاقم التکاثر کی تلاوت کروں گا تو سن کے جس کو رونا آ گیا اس کے لیے جنت ہے. تو ہمارے کئی بھائی رو پڑے ہیں, کوشش ہم نے بھی بڑی کی, نہیں آیا رونا. اب ہمارے لیے کیا حکم مبارک. فرمایا میرے صحابہ میں پھر سورہ الحاقم التکاثر کی تلاوت کروں گا تو سن کے جس کو رونا آ گیا اس کے لیے جنت ہے. ہاں جس کو رونا نہ آیا وہ رونے والا منہ ہی بنا لیتا ہے. مجھے پتہ ہے حضرت دیوانگی والی کہانی میں بھی بندہ پہ جھوٹ بولے حضرت. اگر دیوانگی ہوتی تو پھر یہ حالات بھی نہ ہوتے. ویسے چلو میں ابتدا میں ایک بات کر لوں, غصہ تو نہیں کرو گی تو پاویں کر بھی لو, میں کر کے ٹر جانا کر بھی لو. زیادہ سے زیادہ ہے یہ نا نہیں بلاؤ گے ادھر تک. اب غصہ نہیں کرنا یار, ٹھیک ہے. یہ شادیاں سردیاں اسپیشلی شادیوں کا سیزن ہے. اب جیسے جیسے گرمی آئے گی شادیوں والا معاملہ بھی